الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائر ویلیو انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام کوئز کورس کے سلسلے کے آج کے درس کا عنوان لیلۃ القدر، لیلۃ الجائزہ، صدقہ فطر اور عید الفطر کے فضائل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا کہ جن کے طفیل نہ صرف ہمیں ایمان نصیب ہوا بلکہ قرآن اور رمضان المبارک جیسی نعمتیں عطا ہوئیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت کی خاطر فضیلت و برکت والی راتیں اور ایام عطا فرمائے، اور راتوں میں سے ایک نہایت قیمتی اور عام رات لیلۃ الجائزہ ہے، جسے ہمارے ہاں چاند رات کا نام دیا جاتا ہے، اور افسوس کہ اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں لا علم ہونے کی وجہ سے اس کے فیوز و برکات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک رات کی فضیلت کو ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہقی شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، تو جس کی طرف اللہ نظر فرمائے تو اس کی نظر رحمت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس شخص کو عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو جو بھوک و پیاس کی شدت اور نکاہت سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ اچھی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے ہر رات اور ہر دن میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں کہ اے جنت میرے بندوں کے لیے مزین ہو کر تیار ہو جا۔ پانچویں یہ کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی کہ آخری رات سے مراد لیلۃ القدر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کام کرنے والے کو اجرت اسی وقت ملتی ہے جب وہ کام سے فارغ ہوتا ہے؟ یہ آخری رات ہے، اسی لیے اسے لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے عیدین کی راتیں یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ میں طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت، اور قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی آخری رات یعنی شب عید الفطر ہوتی ہے تو آسمانوں پر اس کا نام لیلۃ الجائزہ لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں کہ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا یہی بدلہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے اپنی رجا
اور مغفرت عطا فرما، اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی، اور اپنے بندوں سے مخاطب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن، اس اجتماع کے دن اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرو گے تو عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، میری عزت کی قسم جب تک میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا، بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر کچھ اس افطار پر ملتا جو کچھ اس افطار پر ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف رحمہم اللہ ان راتوں کی قدر فرماتے اور اس میں عبادت، ذکر و اذکار اور دعا و مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ فقہا نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دیولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ما ثبت بالسنت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں: شب جمعہ، شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ، رجب کی پہلی شب اور شعبان کی 15ویں شب۔ لیلۃ الجائزہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک خصوصی تحفہ ہے جس کی ہمیں خصوصی قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک رات کے قیمتی اور بابرکت لمحات کو توبہ، استغفار، اللہ کے ذکر و اذکار اور نوافل اور دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اسے چاند رات کا نام دے کر خوب تفریح کی جاتی ہے۔ اس رات کو گھروں سے باہر گانے سننے، ٹی وی کے آگے بیٹھنے اور بازاروں میں خریداروں کی نظر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ خریدنے اور بیچنے والے اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ نماز فجر کے وقت آ کر سو کر نہ صرف نماز بلکہ عید کی نماز بھی فوت کر دیتے ہیں۔ یوں شب داری ہوتی ہے، مگر رب کریم کی طرف سے غافل ہو کر اس رات عبادت کا اہتمام نہ کرنا بہت بڑی محرومی کی علامت ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں رب کریم کے ساتھ جو تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، اس سے معافی، بخشش، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی دعائیں کی، اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں کہ یہ مبارک رات کسی قیمت خرافات کی نظر نہ ہو، ضائع نہ ہونے پائے، اور اپنے رب کریم کو راضی کر لیں۔ اب کچھ صدقہ فطر کے حوالے سے عرض کروں گا۔ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں اور کمی کوتاہی سے خود کو پاک کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار احادیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو اختیار کرے۔ کشمش یا منقع 3.5 کلو احتیاطاً 4 کلو فی کس، کھجور 3.5 کلو فی کس، جو 3.5 کلو فی کس، گندم 1.25 کلو ہے اور احتیاطاً 2 کلو فی کس۔ ہر شخص کو چاہیے کہ صدقہ فطر اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ صرف گندم کو مخصوص کر لینے سے اگرچہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو کشمش، کھجور یا جو کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ صدقہ فطر اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ فضیلت ہے۔ دینی مدارس کے طلبہ و طالبات صدقہ فطر کا بہترین مصرف ہیں۔
ان کو صدقہ فطر دینے سے اشاعت دین میں مدد کا اجر ملے گا۔ صدقہ فطر کس کی طرف سے دیا جائے؟ درج ذیل افراد کی جانب سے صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے۔ اپنی جانب سے اپنے چھوٹے محتاج بچوں کی طرف سے، ہاں اگر وہ مالدار ہوں تو صدقہ فطر انہی کے مال سے نکالا جائے۔ مثلا شوہر پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر نکالے، لیکن اگر بیوی پر احسان کرے تو جائز ہے۔ اسی طرح باپ پر اپنے بڑے باشعور بچوں کی جانب سے صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں، لیکن اگر وہ ان پر احسان کرے تو جائز ہے۔ ہاں اگر اولاد محتاج و مجنون ہو تو ان کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ عید الفطر کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لہذا جو شخص صبح صادق ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ جو بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس کا صدقہ فطر بھی دینا ہوگا۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، البتہ بعد میں بھی اگر ادا کر دیا جائے یا رمضان میں ادا کر دیا جائے تو بھی درست ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہے جو کہ انسان کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو۔ یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات کی شکل میں ہو یا نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا رہائشی مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ ہو کی شکل میں ہو تو ان پر صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس شخص میں 3 شرطیں پائی جائیں اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ مسلمان ہو، آزاد ہو، اپنے قرضے اور اصل ضروریات اور اہل و عیال کی ضروریات کے علاوہ نصاب کا مالک ہو، لہذا اس شخص پر جو قرض اور حوائج اصلیہ سے زائد نصاب کا مالک نہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ گویا صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے جبکہ وہ یکم شوال کو نصاب کا مالک ہو، خواہ اسی دن یعنی یکم شوال کو مالک ہوا ہو، اس پر سال گزرنا شرط نہیں۔ پھر اس کے بعد مبارک دن عید الفطر کا آتا ہے، یعنی لیلۃ الجائزہ کے بعد پھر اس رات مبارک دن عید الفطر کا ہوتا ہے، جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ لہو و لعب، کھیل کود اور خوشی مناتے ہیں، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ان دنوں میں ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں کھیل تماشے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دنوں کو ان سے بہتر دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، ان میں سے ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر و عبادت میں مصروف اپنے بندوں پر ملائکہ کے درمیان فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں اور غلاموں نے میرا فریضہ جو میں نے ان پر لازم کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا ہے، اور آج دعا کے لیے نکلے ہیں۔ مجھے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنے علو المرتبہ اور اپنے بلند مقام کی قسم میں ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا اعلان فرماتے ہوئے اپنے ان بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اے میرے بندو واپس لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دیا۔ عید الفطر کے دن چند اعمال مسنون ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح جلد اٹھنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صدقہ فطر ادا کرنا، نماز کے لیے جلد نکلنا، عیدگاہ پیدل جانا، راستہ میں تکبیر کہنا،
آمد و رفت کا راستہ بدلنا، نماز سے پہلے کچھ کھا کر جانا، عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، عید سے قبل نفل نہ پڑھنا، عید کی مبارک بادی دینا، عید کی نماز کے بعد معانقہ کرنا۔ الحمدللہ ہم نے ہائر ویلیو کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کوئز کورس کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، جس پر اپنے رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ اس موقع پر تمام ممبران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے گروپ جوائن کیا اور بڑے اہتمام سے اپنے رب کریم اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا، سمجھا اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے۔ رب کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کی مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس موقع پر ہم سب اپنے رب کے حضور شکر ادا کرتے ہوئے دعا کریں گے تاکہ وہ ہم سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور حضور ذیالامت رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے وسیلے سے ہماری آہو فریاد، ہماری آہ سحرگاہی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتوں، روزوں، تراویح و قیام اور رمضان المبارک کورس کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، ہم اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔